لا يأتي على أساليب الكتب المؤلفة بالعلم أو القوانين الموضوعة للتشريع فوضعت العلوم المقصود منه في تضعيف الموضع. اب قرآن مجید میں جو علوم بیان کرنا مقصود ہیں وہ وعظ کی اور دعوت کے زمرے میں اور اس کے ضمن میں آ گئے ہیں. وَكَذَلِكَ وُضِعَ فِي التَّشْرِيعِ اور شریعت سازی، قانون سازی اور جو احکام ہیں وہ بھی سارے اسی کے اندر آ گئے ہیں. فلا تجد احکام نوع من المعاملات كالبيع متصلا بعضها ببعض. آج بیع کے مسائل جو ہے وہ سارے ایک جگہ کے اوپر نہیں آئے. حل اللہ البیع وحرم الربا ایک جگہ پر آ گیا. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اور اسی طرح فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. یعنی مختلف جگہوں کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا اذا دعیتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. تو یہ مختلف جگہ کے اوپر اس کے مسائل بیان ہوئے، ایک جگہ کے اوپر سارے مسائل نہیں آئے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید کے احکام جو ہے نا وہ ابواب کے اوپر مرتب کر دیں، لیکن افسوس کہ وہ کتاب جو ہے نا ابھی تک مکمل ملی نہیں. کچھ حصہ اس کا ملا ہے احکام القرآن امام طحاوی کی. انہوں نے یہ کیا ہے کہ نماز کے مسائل جتنے آئے ہیں قرآن مجید کے اندر وہ ایک جگہ پر جمع کر دیں، اور زکوٰۃ کے جتنے مسائل آئے ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کر دیں. اسی طرح بیع کے، نکاح کے، اس طرح انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ ساری کتاب جو ہے وہ ملی نہیں. بل تلفیہ موزعا علی حسب مقتضیہ مقامات الموعظۃ والدعوہ. الفا یلفی معنی بل تلفی ہی، بلکہ آپ اس کو پائیں گے کہ یہ بکھرے ہوئے احکام ہیں، ہر جگہ پر موقع اور محل کی مناسبت سے جو آ گیا اس کا وہاں بیان کر دیا. خف یخف علی تلقی السامعین ویعتادوا علم ما لم یعرفوه فی اسلوب قد الفوه فکانت متفرقۃ یضم بعضها الی بعض بالتدبر. سوچ بچار کر کے ان کو جمع کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. ثم ان القاء تلك الاحکام کان فی زمان طویل، پھر 23 سال کے عرصے میں یہ سلسلہ ہوا ہے. یزید علی 20 سنہ القی الیہم فیہا من الاحکام بمقدار ما دعت الیہ حاجتہم. اور احکام بھی وہ بیان کیے گئے جو ان کو اس وقت پیش آئے، جن کی انہیں ضرورت پیش آئی. سارے جو ضرورت ہو سکتی ہے وہ نہیں بیان کیے گئے. ما دعت الیہ حاجتہم وتحملتہم مقدرتہم، اور جو ان کی سمجھ میں آ سکتے تھے. ان بعض تشریعی اصول لا تتغیر، لیکن یہاں کچھ ایسے اصول بیان کر دیے گئے ہیں جو کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. بعض فروع تختلف باختلاف احوالہم، اور بعض فروعی معاملات ہیں جو کہ مختلف حالات کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. فلذلك تجد بعضها عاما او مطلقا او مجملا وبعضها خاصا ومقيدا ومبينا. کیا ہے فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ يَرَى تَخْصِيصَ عُمُومِ بعض عموماتی بخصوص بعض الخصوصات مثلا فلعل بعضا منهم لا يتمسك الا بعمومه. تو تخصیص اور تعمیم میں اختلاف ہو جانا، یا کسی جگہ خاص کو لے لینا، کسی جگہ اس کو نہ لینا، کسی جگہ عام کو مقدم کرنا، کسی جگہ خاص کو مقدم کرنا. كالذي يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخا فيحتاج الى تعيين التاريخ. ثم ان العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا. قرآن مجید میں جو علوم بیان ہوئے ہیں یہ علوم عالیہ ہے. کچھ علوم ہوتے ہیں علوم عالیہ، علوم اعلیٰ کہتے ہیں، اور کچھ علوم ہوتے ہیں العلوم العالیہ. یہ جو فلاسفہ ہیں ان کے ہاں منطق، حساب، طب، منطق، حساب، طب، طبیعیات، کیمیائی چیزیں، یہ سارے علوم عالیہ ہیں، یعنی یہ سفلی علوم ہے. فلسفہ یہ حقائق کو جاننے کے لیے انسان کی کوشش اور جستجو ہوتی ہے کہ چیز کی حقیقت معلوم، اس کو وہ کہتے ہیں یہ علم عالی ہے. اور الہیات اور ما بعد طبیعیات یہ علوم عالیہ ہے، یعنی ما بعد طبیعیات جن چیزوں کا طبیعت سے ماورا روحانیات ہیں، ملائکہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، نبوت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور الہیات اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں، انہیں علوم
عالیہ کہتے ہیں، یہ عالی علوم ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو علوم بیان ہوئے ہیں یہ العلوم العلیاء، وہی علوم فیما بعد الطبیعت وعلوم مراتب النفوس وعلوم النظام العمرانی والحکمہ وعلوم الحقوق وفی ذیق اللغة الموضوعة عن الفاء بغایات المرادة فی هذه العلوم وقصور حالات الاستعداد فهم عموم المخاطبین لها ما اوجب تشابها فی مدلولات الآیات الدالة علیها۔ تو ایک تو زبان جو اختیار کی گئی ہے وہ ان سارے علوم کی جو غایات ہیں، جو اس کی انتہائی درجے ہیں، وہ اس لغت کے اندر سارے کے سارے سمو دیے جائیں، یہ چیز مشکل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جب کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ ایسے ہوں جو اتنا زیادہ وسیع اور گہرا فہم نہیں رکھتے، بلکہ وہ بدوی ماحول کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کا فہم جو ہے وہ اتنی جزیات اور اتنی باریکیوں کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ تو ان کی زبان ہے وہ قصور حالت استعدادی افہامی عمومی مخاطبین اللہ، عام مخاطبین جو ہیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں تک کون پہنچ سکتے ہیں؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، جو استنباطی ملکہ رکھتے ہیں وہ تو پہنچ سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اور اس طرح کے حضرات وہ تو پہنچ سکتے ہیں۔ ما اوجب تشابہا فی مدلولات الآیات الدالۃ علیہ واعجاز القرآن منہ اعجاز نظمی ومنہ اعجاز علمی۔ اور قرآن مجید کا ایک اعجاز و نظم کا اعجاز ہے، آپس کا اتصال، ارتباط اور تعلق، اور قرآن مجید کا نظم ومنہ اعجاز علمی، اور دوسرا اس کا علمی اعجاز ہے۔ علمی اعجاز کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض چیزیں جو سائنس کے ساتھ، علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں، وہ اس طرح بیان کر دی گئی ہیں کہ اس وقت کے آدمی نے بھی ان کو سمجھا اور وہ مطمئن ہو گیا، اور آج کا آدمی بھی اس کو سمجھ کے مطمئن ہو گیا، اور جو آج سے 1000 سال بعد پیدا ہونے والا ہے وہ بھی اس کو سمجھ کر اسی طرح مطمئن ہوگا۔ سیدھی سی مثال ایک اس کے لیے ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا۔ اب یہ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہ زوجین جو ہے یہ درختوں کے اندر زوجیت یہ تو معروف تھی، جانوروں کے اندر زوجیت، لیکن اب ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، زوج یہ بجلی کا ٹھنڈے اور گرم تار کا ہونا، سالب اور موجب کا ہونا، اور نیگیٹو اور پازیٹیو کا ہونا، اور اسی طرح ان چیزوں کے اندر ایسی زوجیت موجود ہے اس وقت انسان کا تصور میں نہیں تھی۔ تو یہ علمی اعجاز ہے قرآن مجید کا، وہ فن جلیل من الاعجاز بینہ فی المقدمہ العاشرہ من مقدمات هذه التصویر فلما تعرض القرآن الى بعض دلائل الاکوان وخصائصها، جب قرآن مجید اس کائنات کی ایسی حقیقتیں بیان کرنے کے درپے ہوا اور وہ اس میں بیان ہو گئی، وربما کان ادراک کن حالت فی نفس الامر مجہولا لاقوام، اور اس وقت ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں مجہول تھیں، فیعدون تلک الآیت دالۃ علیہ المتشابہ فاذا جاء من بعدهم علموا ان ما عده الذین قبلهم متشابہا ما هو الا محکم، تو پہلوں کے نزدیک جو متشابہ تھا بعد میں آنے والوں کے نزدیک وہ محکم ہو گیا۔ میں نے پچھلے دنوں پڑھا، ایک آدمی نے نا ایک نیٹ کے اوپر شیئر کیا ہوا تھا سورۃ الحدید کے بارے میں، اس نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اس نے کہا یہ الحدید جو ہے فولاد لوہا، اصل حدید جو ہے خالص یہ فولاد ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایسے اجزاء ملے ہوئے ہوتے ہیں جن کو چھانٹ کر الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوہا ذرا کم درجے کا ہو جاتا ہے، مٹی وغیرہ اس میں ریت وغیرہ کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اصل جو الحدید ہے خالص اصل اس کو فولاد کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ لوہا جو ہے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اتار رکھا ہوا ہے، یہ زمین میں پیدا نہیں ہوا، پتھر مٹی سے بنا ہوا ہے، پتھر مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ہیرا پتھر سے بنتا ہے، بلکہ اس زمین کے اوپر جو درخت ہیں
ان درختوں کو زمین میں دفن کر دیا اور زمین کی حرارت کے ساتھ وہ درخت جو تھے وہ جل گئے اور جل کے کوئلہ بن گئے، اور کوئلہ جو ہے وہ اس میں سے ہیرا بنتا ہے۔ کوئلہ جو ہے نا ہیرا کوئلے سے بنتا ہے، کوئلے سے ہیرا بنتا ہے، اس پر وقت گزرتا ہے اور وہ کوئلہ جو ہے نا وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ تو پتھر جو ہے یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، لیکن لوہا جو ہے یہ زمین سے بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ لوہا یہ کوئی شہاب ثاقب ہے جو ستارہ لوہے کی شکل میں وہ ڈھل گیا اور پھر وہ زمین کے اندر آ کے زمین کے اندر دفن ہو گیا، اور وہاں سے نکال کے انسان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ مٹی سے لوہا نہیں بنتا، بلکہ زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شہاب ثاقب سے لوہا جو ہے وہ زمین کے اندر آیا۔ اللہ رب العزت نے پانی بھی زمین کے اندر پھیلایا ہوا ہے اور لوہا بھی زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک جگہ کے اوپر نہیں رکھا، جہاں جہاں انسان ہے ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پھیلا دیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے۔ تو معدنیات جو ہے زمین کے اندر اسی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوہا جو ہے یہ اس شہاب ثاقب سے اترا ہے، اور اس کو اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے انزلنا الحدیدہ کا معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑوں سے اترتا ہے، لیکن انزال کا معنی جو ہے نا وہ بلندی سے نیچے آنا ہے، تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ یہ معنی لیتے تھے۔ لیکن اب یہ قطعی بات نہیں ہے، یہ بات قطعی نہیں ہے کہ ہم یقیناً کہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن اب جو ہے نا یہ سائنسدان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ستارے سے لوہا جو ہے وہ زمین کے اوپر برسا ہے اور پھر وہ زمین کے اندر اتر گیا ہے، کسی جگہ تھوڑا، کسی جگہ زیادہ، کسی جگہ کتنا، کسی جگہ کتنا۔ انزل الحدیدہ، اور پھر اس بندے نے بڑی عجیب جو ہے نا وہ اس کے اوپر سرچ کر کے اس کی جو ہے نا وہ مناسبتیں نکالی ہیں، اور نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ لیں شاید مل جائے آپ لوگوں کو، بڑا مزیدار پڑھنے والا ہے وہ، کہ الحدید جو ہے یہ سورۃ الحدید، وہ کہتا ہے لوہا جو ہے یہ زمین کے وسط میں ہے، زمین کے پیٹ میں ہے، یہ زمین کے پیٹ میں ہے، زمین کے وسط میں ہے۔ تو سورۃ الحدید جو ہے یہ بھی صورتوں کے درمیان میں ہے، سورۃ الحدید جو ہے یہ صورتوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں اور اس کا نمبر 57 ہے، اس کا کو ڈبل کریں تو 114 ہو جاتی ہے، 114 ہو جاتی ہے، یہ بالکل صورتوں کے درمیان میں ہے۔ اور الحدید جو ہے یہ بھی زمین کے درمیان میں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو ایٹمی نمبر ہے اس کا الحدید کا، جو الحدید کا ایٹمی نمبر ہے، ایٹم کے نمبر انہوں نے بنایا ہوا نا 57 ہے، اس کا نمبر بھی 57 ہے، ایٹمی نمبر بھی اس کا 57 ہے الحدید کا۔ اس نے بڑی چیزیں یہ نا مناسب، تو یہ ایسی چیزیں جو بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، یہ اس وقت تو انہوں نے اپنے طور پر سمجھا۔ اس پر تھوڑی سی بات جو ہے نا پھر کسی وقت کریں گے انشاءاللہ، کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو شیخ نے جو لکھا ہے اس موضوع پر بڑا قابل قدر ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے جو شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اور علم جو ہے اس کے اندر کوئی حد نہیں ہے، علم جو ہے یہ بہت ہی ناپیدا کنار سمندر ہے، بہت ہی ناپیدا کنار سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، نہ گہرائی کی نہ وسعت کی، بہت بڑا سمندر، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس لیے انسان اس کے لیے رب زدنی علما ہمیشہ یہی دعا کرتا رہے، رب زدنی علما، اور علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی ونعوذ بک من علم لا ينفع۔ علم کی وسعت کی، نافعیت کی اور ازدیاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے سبق میں 2-3